بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 ستمبر 2020 بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ جدہ کارنش پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پولیس نے سی فرنٹ اور کارنش واکنگ ٹریک پر اجتماع کی خلاف ورزی اور حفاظتی ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کارنش پر تفریح کے لیے آنے والے ماسک پہنے بغیر گھوم رہے تھے، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق جدہ پولیس کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر عمل درآمد کے لیے سی فرنٹ سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں 24 گھنٹے گشت کر رہی ہے۔ جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو SOPs جاری کیے ہیں ان پر عمل درآمد ہر حال میں کرایا جائے گا۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری SOPs کے مطابق ماسک کا استعمال لازمی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف خود بلکہ دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ قانون کے مطابق ماسک استعمال نہ کرنے والوں پر 1000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ کورونا سے متاثرہ عمرہ کمپنیوں کے لیے فارمولہ۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کرونا وائرس کے وبا سے متاثرہ عمرہ کمپنیوں کے مالی مسائل کے حل کا فارمولہ جاری کر دیا۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت نے عمرہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور متعدد کمپنیوں کو ایک کمپنی میں ضم ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 6 شرائط مقرر کی ہیں۔ ایک دوسرے میں ضم ہونے کا ارادہ کرنے والی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس مؤثر لائسنس ہو، ان کے خلاف اسپیشل سینٹر میں شکایات ریکارڈ پر نہ ہوں، امیدوار کمپنیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ ہو، مثلاً عارضی مدت کے لیے لائسنس کی معطلی یا منسوخی وغیرہ، اور بینک گارنٹی مکمل ہونی چاہیے۔ معتمرین کی خدمات کے نظام میں تمام شرائط پر پورا اتر رہی ہوں۔ یاد رہے کہ 700 عمرہ کمپنیوں کے مالکان نے وزارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقررہ وقت پر سفر نہ کرنے کی صورت میں فی حاجی 25,000 ریال جرمانے کا ان سے مطالبہ معطل کیا جائے۔ عمرہ کمپنیوں کے مالکان نے اس مطالبے کی وجہ یہ بتائی کہ جو عمرہ زائر مملکت سے بروقت سفر نہیں کر سکے تھے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ کرونا وبا اور پروازوں پر پابندی کی وجہ سے وہ لوگ واپس نہیں جا سکے تھے۔ محکمہ کسٹم میں سونے کے 180 کلو گرام زیورات نیلام۔ سعودی محکمہ کسٹم نے ریاض میں سونے کے زیورات کی نیلامی کی ہے۔ یہ نیلامی مشترکہ کسٹم سسٹم کے تحت کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ کسٹم کے اہلکاروں نے 180 کلو گرام سے زیادہ سونے کے زیورات ضبط کیے تھے۔ یہ ضبطی ریاض کسٹم افسران نے کی تھی۔ یاد رہے کہ سعودی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر خلاف قانون مختلف اشیاء ضبط کی جاتی رہتی ہیں۔ جب ان کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے تو کسٹم قانون کے تحت ان کی نیلامی کر دی جاتی ہے۔ نیلامی کو شفاف بنانے کے لیے ذرائع ابلاغ کو اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ جوازات کی طرف اہم اپڈیٹ۔ جب جوازات سے ایک صارف نے ٹویٹر پر سوال کیا کہ کیا جو کفیل یا کمپنی ہے وہ ویزا اور جو ایگزٹ انٹری ویزا ہے اور اس کے علاوہ اقامہ ہے، کیا ان لوگوں کا ایکسٹینڈ کر سکتی ہے جو سعودی عرب سے باہر موجود ہیں؟ جو ابشر بزنس پلیٹ فارم ہے، اس نے آفیشیل اکاؤنٹ سے جواب دیا کہ جو آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی ہے وہ اپنے عمال کا، جو ان کی لیبر ہے، جو ان کے جو امپلائیز ہیں، ان کا اقامہ اور ایگزٹ انٹری ابشر بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم اپڈیٹ کریں گے۔ آئندہ سال پہلی کلاس سے انگریزی پڑھائی جائے گی۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں آئندہ سال سے پہلی کلاس سے انگریزی پڑھائی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد علی شیخ نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ طلباء کو چوتھی کلاس سے انگریزی پڑھانے کی بجائے پہلی کلاس سے پڑھایا جائے۔ ماہر تعلیم اس حوالے سے نصاب تیار کر رہے ہیں جس میں پہلی کلاس کے بچوں کو بنیادی تعلیم دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چوتھی کلاس نئے انگریزی نصاب میں سائنس، ریاضی اور IT بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہائی اسکولوں کے نصاب میں بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ترمیم کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے سرکاری اسکولوں میں چند سال قبل انگریزی کی تعلیم چوتھی کلاس سے شروع کی گئی تھی۔ طائف اسپیشلسٹ ہسپتال میں کورونا کے دوران 3000 آپریشن۔
سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہسپتال طائف نے سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 3000 سے زیادہ آپریشن کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ آپریشن ہسپتال کے ڈاکٹروں، نرسوں اور معاون طبی عملے نے 24 گھنٹے کام کر کے انجام دیے ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہسپتال میں آپریشنوں سے متعلق بتایا گیا ہے کہ کینسر اور مختلف قسم کی بیماریوں یا حادثات میں متاثرہ افراد کے آپریشن کیے گئے ہیں۔ متعدد مریض ایسے بھی آئے جن کے طبی معائنے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر آپریشن ہوئے۔ آپریشن مریضوں اور طبی عملے دونوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت کیے گئے۔ کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹروں، نرسوں اور معاون طبی عملے کے درمیان تقسیم کار اس طرح کیا گیا کہ 24 گھنٹے ہر فیلڈ اور شعبے کے ایکسپرٹ ہسپتال میں موجود ہوں۔ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار۔ سعودی خواتین جہاں دیگر تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہیں اندرون اور بیرون ملک سیاسی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ خواتین کی ترقی اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سعودی ویژن 2030 کا اہم مقصد ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے بعد زیادہ سے زیادہ سعودی خواتین ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والی سیادتی میگزین نے سعودی عرب کے 90ویں یوم الوطنی کے موقع پر کلیدی عہدوں پر فائز نمایاں ترین سعودی خواتین کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان خواتین میں مجلس شورا کے اراکین، اندرون ملک کلیدی عہدوں کی حامل خواتین، اقوام متحدہ، بیرون ملک سفارتخانوں اور عالمی اداروں اور کھیلوں کی تنظیم میں نمایاں مقام رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ سعودی عرب کے کن کن علاقوں میں آج بارش متوقع؟ سعودی محکمہ موسمیات نے پیر 21 ستمبر کے حوالے سے موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پیر کو موسم جزوی طور پر ابر آلود ہوگا، جبکہ جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ میں انتہائی درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ اور ابہا میں درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ہوگا، جو سعودی عرب میں سب سے کم ہوگا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ اتوار کی طرح پیر کو بھی باہا، اسیر، جازان، جنوبی طائف میں بارش متوقع ہے۔ اس کا سلسلہ بوندا باندی سے لے کر موسلا دھار بارش تک جائے گا۔ عبدالعزیز نے مزید کہا کہ مشرقی ریجن ریاض، نجران، مدینہ، جازان اور جدہ کے مغربی ساحل پر گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ہم بتائیں گے انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب سے واپسی، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے جو پاکستان سے سعودی عرب فلائٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، ان تمام فلائٹس کا اسکیجول بتائیں گے، اور اس میں اس کے علاوہ آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔